السلام علیکم جناب، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اپنے ویلاگز میں ملک کی سیاست پر تو بات کرتے رہتے ہیں، لیکن بین الاقوامی منظرنامہ بالخصوص پاکستان سے جو تعلق ہو اس منظرنامے کا، اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ اسلامی ممالک کے اوپر، امریکہ، بھارت، اسرائیل، ایران، ان کے اوپر گفتگو ہماری ہوتی رہتی ہے۔ آج اس ویلاگ میں بڑی اہم گفتگو آپ سے میں کرنے جا رہا ہوں۔ بنیامین نیتن یاہو نے جو ظلم برپا کر رکھا ہے، اگر یہ شخص وزیر اعظم نہ بھی رہا تو وہاں موجود سیاسی قیادت نے اگلے وزیر اعظم کا بھی سوچ رکھا ہے کہ وہ کون ہوگا۔ اگلا وزیر اعظم بھی بنیامین نیتن یاہو کا دست راست ہو سکتا ہے، جو اسے بہت پسند ہے، جس سے اس نے اپنا بہترین دوست قرار دیا ہوا ہے۔ یہ شخص کوئی اور نہیں، یہ شخص موساد کا سابق سربراہ ہے۔ اس شخص نے ایک حالیہ کتاب لکھی ہے جس میں اسرائیل کے جو خفیہ آپریشنز رہے مسلمان ممالک میں، بالخصوص ایران کے اندر، ان کے اوپر تفصیلات سے اس نے پردہ اٹھایا ہے۔ اس شخص کا نام ہے یوسف میئر کوہن، المعروف یوسی کوہن، کیونکہ اگر یوسف لکھا جائے ان کی زبان میں تو اسے یوسی بھی کہا جاتا ہے۔ یوسی کوہن جو ہے یہ موساد کا سابق سربراہ رہا ہے اور ایڈوائزر رہا ہے بنیامین نیتن یاہو کا۔ یہی نہیں بلکہ 2019 میں طاقتور ترین اپنی کمیونٹی کا شخص قرار دیا گیا پوری دنیا میں۔ اس شخص سے میرا تعارف ہوا کل پرسوں، جب CNN پہ ایک بھارتی نجات پروگرام اینکر ہیں، ٹاک شو کے ہارورڈ سے پڑھے ہوئے فرید زکریا، انہوں نے ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی جو میں نے دیکھی اور سنی۔ یہ گفتگو کا محل یہ تھا، اس سے پہلے کہ میں تفصیل میں جاؤں میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اس گفتگو میں اور اس کتاب میں اس شخص نے بتایا کہ کیسے حالیہ ایران اسرائیل جنگ میں انہوں نے ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی بشمول نیوکلیئر سائنٹسٹ اور کئی جرنیل، ان کو کیسے مارا، شہید کیا، اور دنیا بھر میں جو ان کے ایسے آپریشنز تھے حزب اللہ، حماس اور دیگر تنظیموں کے خلاف کئی ایک ممالک میں، اس کے اوپر بھی اس نے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اور جو اگلے 10 سال کا منصوبہ ہے اسرائیل کا عالمی اسلام کو لے کے اور ایران کو لے کے، اس کے اوپر بھی اس نے فرید زکریا کے ساتھ بنا لگی لپٹی کھل کے بات کی ہے۔ کوئی چھپانے کی اس کو ضرورت محسوس نہیں، اس قدر یہ لوگ پورے اعتماد اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنے ظلم اور بھرپریت کے بل بوتے پر۔ تو خیر یہ ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہے فرید زکریا، جو ٹاک شو ہوسٹ ہے، بھارتی نجات، امریکہ میں رہتا ہے۔ اس نے جو اس کا شو ہے GPS فرید زکریا کے ساتھ، دا گلوبل پبلک اسکوائر کے نام سے GPS کا مخفف بنتا ہے، CNN میں پروگرام کرتا ہے۔ اس نے دعوت دی ہوئی تھی یوسی کوہن کو۔ یوسی کوہن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈائریکٹر موساد رہا ہے 2016 سے 2021 تک۔ یہ اسرائیلی ڈیفنس فورس میں اس نے قیام کیا، پھر 1982 میں یہ جو موساد میں باقاعدہ شامل ہوا، ڈپٹی ڈائریکٹر رہا۔ ایک ان کا موساد کے اندر ایک ونگ ہے جس کا نام ہے زومٹ ڈویژن، یہ بڑا حساس ڈویژن ہے، اس کا سربراہ رہا۔ یہ نیتن یاہو کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رہا۔ ایران جب یہ موساد کا ذمہ دار تھا، موساد جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے، تو یوسی کوہن وہ بندہ ہے جس کے دور میں جو جنوبی تہران میں قاہری زاک نامی ضلع ہے، قاہری زاک، وہاں پہ جو نیوکلیئر پلان کی آرکائیوز ہیں، نقشے کہاں کہاں نیوکلیئر سائٹس ہیں، وہ ساری یوسی کوہن کے دور میں چرائی گئی فزیکلی۔ یعنی انہوں نے آپریشن کیا وہاں پہ ایران میں، خفیہ آپریشن، اور اسے چرایا ساری معلومات کو۔ اگر وہ سمجھیں کہ اس کے دور میں یہ چرائی گئی 2017، 18، 19، 20 جو بھی وقت تھا، تو اس کا فائدہ انہیں ریسنٹ جنگ میں ہوا کہ کہاں کہاں سائٹس ہیں اور کہاں کہاں امریکہ نے ہٹ کرنا ہے۔ تو یہ شخص نے وہ تمام معلومات وہاں سے سمگل کی تھیں باقاعدہ فزیکلی۔ یہ جو یوسی کوہن ہے، یہ جو حماس کا ڈرون ایکسپرٹ تھا محمد زوری، اس کو تینوس میں اس نے مارا۔ پھر جو فادی محمد البتش تھا، یہ بھی ڈرون ایکسپرٹ تھا، اس کو ملیشیا میں مارا۔ پھر جو ایران کے نیوکلیئر چیف تھے ایک زمانے میں، محسن فخری زادہ، ان کے خلاف اس نے آپریشن کیا۔ عرب ممالک سے جتنے تعلقات ہیں اسرائیل کے، اس کا یہ ذمہ دار تھا۔ مصر، اردن، UAE، سعودی عرب، قطر، ان سے میل ملاقاتیں، نیگوسیشن، ابراہم اکارڈ، گریٹر اسرائیل کے پلان میں یہ بندہ فور فرنٹ پہ تھا بنیامین نیتن یاہو کے بہاف پہ۔ جو UAE کے ساتھ اسرائیل کے بڑا اچھا تعلقات بنے، اس کا بھی چیف نیگوسیٹر یہ بندہ تھا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کی اہمیت آپ سمجھیں۔ 2021 میں یہ بندہ ریٹائرڈ ہوا فارملی موساد سے، لیکن ابھی بھی دست راست ہی ہے اس کا۔ یہ کوہن کے بارے میں بنیامین نیتن یاہو نے کہا تھا، اور ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر میں نے سیاست جب چھوڑی، وزیر اعظم نہ رہا، تو میرے بعد جو PM ہوگا یا ہونا چاہیے وہ یوسی کوہن ہونا چاہیے۔ یہ اس بندے کی پروفائل کا مختصر خلاصہ ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے یہ کیا شے ہے جس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس شخص کا انٹرویو کیا ہے فرید زکریا نے، کیونکہ اس نے کتاب لکھی ہے دا سوارڈ آف فریڈم، اسرائیل اینڈ دی سیکرٹ وار، جو اسرائیل کی خفیہ جنگیں ہیں، اس کے اوپر اس نے کتاب لکھی ہے، نیلے رنگ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو لے کر کے فرید زکریا نے اس کا انٹرویو کیا۔ اس انٹرویو میں فرید زکریا نے بڑے کھل کے اس سے گفتگو کی۔ تو انہوں نے اپنے 10 سالہ پلان بھی بتا دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کے آپریشن تھے کیا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ یوسی کوہن نے فرید زکریا سے بات کرتے ہوئے موساد کے بارے میں 2 چیزیں بتائیں۔
اس نے کہا جی کہ دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ہمارا پالا پڑتا ہے، لیکن موساد جو انتہائی روایتی طریقہ کار ہے، جس سے مراد یہ کہ ہیومن انٹیلیجنس، اس کے اوپر اس نے ابھی تک تکیہ برقرار رکھا ہے، نہیں چھوڑا، اور اس کے اوپر زیادہ ریلائی کرتی ہے۔ ٹیکنالوجی تو ان کے پاس بے شمار ہے، ساری دنیا سے بہتر ہوگی، لیکن انہوں نے کہا کہ موساد جو ہے حالیہ ایران اسرائیل جنگ میں اس نے سب سے زیادہ انحصار جو ہے ہیومن انٹیلیجنس کے اوپر کیا، اور ساتھ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو ساتھ میں لایا، اور اسی لیے ہم نے پریسیجن اور ٹارگیٹ سے ایرانین قیادت 16-17 ٹاپ ان کے ملٹری کے جرنیل تھے، بریگیڈیئر جنرل تھے، نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے، ان کو ان کے گھروں میں، ان کے اپارٹمنٹس میں انہوں نے نشانہ بنایا، جو آبویسلی اس بات کا ثبوت ہے کہ کس قدر ان کا مربوط انٹیلیجنس کا سسٹم تھا وہاں پہ۔ ابھی پچھلے دنوں جو ٹائمز آف اسرائیل، اس نے ایک رپورٹ جاری کی کہ ایران اسرائیل جنگ سے پہلے 100 سے زائد ویل ٹرینڈ موساد کے ایجنٹس وہاں موجود تھے، اور اندر ایران کے اندر سینکڑوں لوگ، کم از کم 1500-1600 ایسے افراد کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو انہوں نے ریکروٹ کر رکھے تھے، جو ان کے پے رول پہ تھے، ایک عرصے سے تھے، جو کہ مختلف ایرانین جو فوجی افسران تھے، نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے، حکومتی اہلکار تھے، ان کے ساتھ وہ کام کاج کرتے تھے۔ سٹاف افسر ہوں گے، پی ایس ہوں گے، ملازم ہوں گے، خدمتگار ہوں گے، سیکٹریز ہوں گے، جن کو انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا۔ اس کے باوجود کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ایسے بھی ذمہ دار تھے ایرانی فوج کے اندر جن کو جب موساد نے توڑنے کی کوشش کی تو وہ ڈٹ گئے اور کھڑے رہے، یہی وجہ کہ ایران ابھی باقی ہے، ان کی فوج بھی باقی ہے۔ یہ بہادری کی ایک اور کہانی ہے۔ میں فی الحال ان کے مضمون مقاصد کے اوپر آپ سے آج مخاطب ہوں۔ تو اس نے بتایا کہ ہیومن انٹیلیجنس کے اوپر ہماری خصوصی توجہ ہوتی ہے، اور ہم لوگ ریکروٹ کرتے ہیں جو ایران کے اندر موجود تھے۔ پر وہ کہتا ہے کہ ہم نے کبھی جو اولڈ ہیومن انٹیلیجنس کا فارمولہ ہے اس کو ترک نہیں کیا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے اور ہمیں اپنے ٹارگٹ تک اندر تک لے جانے میں مدد کرتی ہے۔ چیف آف سٹاف جو تھے ایران کے مختلف فوجوں کے، ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ہمارے ریکروٹ شدہ تھے، جنہوں نے بتایا کہ اس وقت یہ فلاں کمپاؤنڈ میں فلاں جگہ ہوں گے، فلاں جگہ کھانا کھا رہے ہوں گے، اس لیے ہم نے پریسیجن سے ان کو ہٹ کیا، اور انہوں نے اعتراف کیا کہ ایران میں ہمارے ایجنٹس موجود تھے۔ ان سے فریز زکریا نے پوچھا کہ رجیم چینج جو ایران میں آپ نے کرنی تھی اس جنگ کے دوران، تو وہ ہو پائی؟ انہوں نے کہا جب امریکہ نے B-52 کے ذریعے بمباری کی مختلف جوہری تنصیبات کے اوپر، تو تب میرا یہ خیال تھا اور میں نے اپنی حکومت اور امریکہ کو مشورہ دیا تھا کہ اٹ از ہائی ٹائم کہ ایران کمزور ہوا پڑا ہے، رجیم چینج کر دیں۔ تو فریز زکریا نے دوبارہ پوچھا پھر کیوں نہیں؟ اس نے کہا ہم ناکام رہے۔ یہاں جہاں وہ اپنی خوبیاں گنوا رہا ہے وہاں وہ یہ بھی مانتا ہے کہ ایرانین نے جتنی بھی قربانیاں دیں، جتنے بھی لوگ شہید ہوئے، اس کے باوجود یہ مانتا ہے یہ شخص ہم چاہ کر بھی ایران کی رجیم چینج نہیں کر سکے۔ انٹیلیجنس، ہائی ٹیکنالوجی، امریکی سپورٹ، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ایران کی رجیم، ایران کی قیادت تبدیل نہیں کر سکے۔ تو فریز زکریا نے دوبارہ پوچھا کہ کیوں نہیں کر سکے؟ اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ انقلابی گارڈز بہت تگڑے ہیں، اندر سے بھی جہاں اس رجیم کے خلاف لوگ ہیں وہ اندر سے اس کے ساتھ بھی ہیں، وہ اسرائیلی اگریشن کے خلاف بھی تھے اور وہ ڈٹ کر کھڑے تھے، انہیں سپورٹ جو ہے انٹرنل وہ ختم نہیں ہم کر سکے۔ یعنی ایران کی عوام اپنی حکومت کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہے اس جنگ کے باوجود، پابندیوں کے باوجود، چاہ کر بھی اسرائیل اسے ختم نہیں کر سکے، یہ اعتراف بھی کیا۔ لیکن اصل خبر جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب فریز زکریا نے پروگرام ختم کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ اگلے 10 سال میں ایران کی یہ قیادت دیکھ رہے ہیں کہ موجود ہوگی، تو اس نے کہا کہ نہیں، تب تک مجھے لگتا ہے کہ یہ قیادت باقی نہیں رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کے پلاننگ میں اور اسرائیل کی پلاننگ میں یہ نقطہ بدستور موجود ہے کہ اگلے 10 برس کے اندر اندر ایران میں یہ قیادت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسرائیل خاموشی سے نہیں بیٹھے گا، مسلسل پنگا جارحیت اور یہ ستم ظریفی جو ہے اس کو جاری رکھے گا۔ لیکن تاریخ بڑی عجب ہوتی ہے، اور اس کے جو پہیہ ہے تاریخ کا، دھارا ہے، وہ کب بدلے، کب اس کا جو دھارا ہے وہ کسی اور رخ پہ چلے جائے، یہ ہم کبھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایران کو ختم کرنے آیا تھا اسرائیل، لیکن ایران ختم نہیں ہو سکا۔ رجیم چینج کرنے آیا تھا، رجیم چینج نہیں ہو سکی۔ اس کا ایک ثبوت اور دیتا ہوں کہ تاریخ کا دھارا کیسا ستم ظریف ہوتا ہے۔ ایک امریکی جرنل ہے، جنرل ڈیوڈ پیٹریس، یہ سینٹ کام کا ہیڈ بھی رہا ہے اور یہ ہیڈ آف CIA بھی رہا ہے امریکی ایجنسی کا۔ یہ جو آپ نے کل پرسوں دیکھا ہوگا، شام کے جو صدر احمد الشرا، بشار الاسد کے جانے کے بعد انہوں نے حکومت سنبھالی ہوئی ہے، تو وہ گئے ہوئے ہیں نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، تو احمد الشرا کا انٹرویو کر رہا ہے جنرل ڈیوڈ پیٹریس۔ اب آپ پوچھیں گے اس میں کیا خبر ہے اجمل جان؟ خبر یہ ہے کہ 2004 میں امریکی فوج نے احمد الشرا کو گرفتار کیا، اس کے اوپر 10 ملین کی باؤنٹی رکھی، نامی رقم رکھی کہ یہ دہشت گرد ہمیں مطلوب ہے، اس کے اشتہار جاری کیے امریکن ویب سائٹس نے، اور جب اس کو گرفتار کیا گیا تب جنرل ڈیوڈ پیٹریس کمانڈ کر رہا تھا، امریکی جو جنرل ہے، CIA میں بھی رہا، سینٹ کام میں بھی رہا۔ تو احمد الشرا کو اس کے دور میں 2004 میں عراق سے گرفتار کیا گیا، اس کو قید ہوئی، 2008 میں اسے رہا کیا گیا۔ تو وہی احمد الشرا اب شام کا صدر ہے، وہی جنرل ڈیوڈ پیٹریس اب ریٹائرڈ ہے، دونوں دشمن تھے،
ایک دوسرے اس نے گرفتار کیا، جیل میں ڈالا، اس کے اوپر انعامی رقم تھی، اور کل پرسوں جو میں نے مناظر دیکھے کہ ڈیوڈ پیٹرس بیٹھا ہے احمد الشرا صدر کے طور پر، شام کے صدر کے طور پر اس کے سامنے بیٹھا ہے، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو رہا ہے اور وہاں گفتگو ہو رہی ہے کبھی ہم دشمن تھے اور آج ہم آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ کا ستم کہہ لیں، تاریخ کا دھارا کہہ لیں، یا کوئی گریٹر پلان کہہ لیں سپر پاورز کے، جو صورت میں ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتے ہیں۔ خبر آج کی یہی تھی کہ اسرائیل سے چکنا رہنا ہوگا، اسرائیل کے جو مضمون مقاصد ہیں اگلے 10 سال کے وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ نیتن یاہو رہے نہ رہے، اس کا دست راست یوسی کوہن وزیر اعظم کا امیدوار ہے، اور نہ صرف مشرق وسطیٰ میں ڈائلاگ کا ذمہ دار ہے بلکہ جو ان کے خفیہ آپریشنز ہیں اس کا کریڈٹ لیتا ہے اور اس کا بانی ہے، اور مسلسل ان کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی علاج ہے، قوت تگڑی کریں، اتحاد پیدا کریں اور ٹیکنالوجی حاصل کریں۔ اللہ حافظ۔